بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری دنیا میں کرونا وائرس کی سیکنڈ ویو کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بہت سارے ممالک کے اندر سیکنڈ ویو سٹارٹ بھی ہو چکی ہے۔ کرونا وائرس نے دوبارہ سے پھیلنا شروع کر دی ہے۔ مریضوں کی تعداد دوبارہ سے آنی شروع ہو گئی ہے۔ یہ جو کرونا وائرس ہے اس کے بارے میں شروع سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ دوبارہ موسم تبدیل ہونے کی صورت میں پھر سے پھوٹ کر آ سکتی ہے۔ کرونا وائرس کی فرسٹ ویو میں ماہرین کے جمع کیے ہوئے ریکارڈ کے مطابق 33 ملین لوگ اس کا شکار ہوئے۔ 33 ملین لوگ، اور ان میں سے تقریباً 1 ملین لوگوں کی ڈیتھ ہوئی۔ یہ وہ ڈیٹا ہے جو کہ ریکارڈ میں آیا۔ اصل ڈیٹا اس سے بھی اوپر ہوگا، اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ سیکنڈ ویو فرسٹ ویو سے زیادہ خطرناک ہے، اور خدا نہ خواستہ وہ فرسٹ ویو سے زیادہ جانیں لے سکتی ہے۔ کچھ ماہرین نے تو فگرز بھی کوٹ کیے کہ یہ خدا نہ خواستہ 2 ملین 3 ملین تک جا سکتا ہے۔ اور دیکھیں، وقت سے پہلے حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پہلے جب اسپینش فلو آیا تو اس کی بھی ٹائمنگ تقریباً یہی تھی، اور اس کی بھی سیکنڈ ویو نے بہت تباہی مچائی تھی۔ تقریباً آدھی دنیا کی آبادی اس وقت اس سے افیکٹ ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد سوائن فلو کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اس کی سیکنڈ ویو جو ہے اس نے زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ اور اب جو موسم تبدیل ہو رہا ہے تو یہ کرونا وائرس کے نئے کیسز سننے میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کئی ممالک تو ایسے ہیں کہ ان میں ابھی فرسٹ ویو ختم نہیں ہوئی اور وہی ایکسٹینڈ ہونا شروع ہو گئی ہے، یعنی وہی سیکنڈ ویو کے اندر کنورٹ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس خطے میں جہاں ہم رہتے ہیں، یعنی پاکستان اور یہ گردنوا، تو یہاں پہ اکتوبر سے لے کے جہاں پہ کہ موسم کی تبدیلی سٹارٹ ہوتی ہے تو تقریباً مئی تک یہ موسمی نزلہ، زکام، بخار، اس کی وبا اکثر رہتی ہے۔ ہر کوئی ارد گرد میں کھانستا ہوا نظر آتا ہے، چھینکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ موسمی وبا کے جو دن ہیں ان کے اندر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ خدا نہ خواستہ یہی موسمی وبا کرونا وائرس کو بھی دعوت دے سکتی ہے۔ ابھی ماہرین حتمی طور پر کسی نتیجے پر نہیں پہنچے کہ آیا کہ یہ وائرس سردیوں میں زیادہ پھیلتا ہے، زیادہ پھلتا پھولتا ہے، زیادہ بڑھتا ہے کہ نہیں، اور اس کا سردیوں میں بیہیویئر کیا ہوتا ہے۔ حتمی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ماہرین نے کہا ہے کہ اگر دھوپ میں بیٹھا جائے تو دھوپ کے اندر یہی وائرس جو کہ عام حالت میں گھنٹوں تک زندہ رہ سکتا ہے، دھوپ میں یہ صرف چند منٹ تک زندہ رہ سکتا ہے، 7 یا 8 منٹ تک۔ لہذا یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ دھوپ میں بیٹھا جائے اور اپنی چیزوں کو بھی دھوپ لگوائی جائے، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ ان میں وائرس کے کچھ اثرات ہیں تو وہ ختم ہو جائیں۔ سردیوں میں خاص طور پر بند کمروں میں، کنجسٹڈ جگہوں کے اوپر زیادہ وقت مت گزاریں، دھوپ میں بیٹھیں، باہر نکلیں انوائرمنٹ میں، کیونکہ کنجسٹڈ جگہوں پہ، بند کمروں میں، اس طرح کے انوائرمنٹ میں اس وائرس کے پھیلنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے۔ اصل میں فرسٹ ویو کے بعد جو وائرس بچ جاتا ہے وہ وائرس اپنے آپ کو میوٹیٹ کرتا ہے، اپنے آپ کو اور زیادہ مضبوط بناتا ہے، ایک نئی شکل میں چلا جاتا ہے، اور وہ جو نیا وائرس ڈیولپ ہوتا ہے، جو وہ اسٹرانگ وائرس دوبارہ سے بن جاتا ہے، وہ کس طرح سے بیہیو کرے گا، اب اس سے کس طرح سے نپٹا جائے گا، اس کے کیا اس کے اثرات ہوں گے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ ٹائم سے پہلے ایکسپیکٹ کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ماہرین کچھ نہیں کہہ سکتے کہ جو اگر خدا نہ خواستہ کرونا وائرس دوبارہ پھیلتی ہے، دوبارہ اس کا اٹیک ہوتا ہے، تو وہ کس نوعیت کا ہوگا، وہ وائرس جو ہے وہ کس سٹیج پہ پہنچ چکا ہوگا، کیا چیز بن چکا ہوگا، ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو ہمارے پاس پھر ایک ہی چوائس رہ جاتی ہے کہ ہم احتیاط کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کو اپنا کے رکھیں، ہاتھوں کو 20 سیکنڈ تک کے لیے دھونے والے عمل کو جاری رکھیں، رش والی جگہوں کے اوپر جائیں یا باہر نکلیں کہیں بھی تو ماسک کا استعمال ضروری رکھیں، کیونکہ ماہرین نے ایک یہ بھی بات کی ہے کہ ہم کرونا وائرس کی سیکنڈ ویو کو ایک اس طرح سے بھی شکست دے سکتے ہیں کہ اگر ساری دنیا ماسک یوز کرنا شروع کر دے تو اس طرح سے اس کے پھیلاؤ کو کم سے کم کر کے اس کے ساتھ نپٹا جا سکتا ہے۔ تو حقیقت سے نظریں نہیں چرانی ہیں،
اس بات کو سمجھیں کہ یہ وبا ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ایون کہ پاکستان کے اندر بھی اس کے کیسز، نئے کیسز آ رہے ہیں۔ ویسے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ملک میں اس کے زیادہ تیزی سے پھیلنے کے چانسز اتنے نہیں ہیں۔ اگر حکومت کی پالیسیز ٹھیک رہیں تو انشاءاللہ ہم اس سے محفوظ رہیں گے، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے۔ اور جو کچھ لوگ پہلے کرونا کے اٹیک سے گزر چکے ہیں اور اس سے ریکور ہو چکے ہیں، وہ بھی محتاط رہیں، کیونکہ ماہرین نے ایک اور بہت خطرناک بات کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ لوگوں کا معائنہ کرنے کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ جو امیونٹی جو لوگ اس سے ریکور ہوئے تھے ان کے اندر پیدا ہوئی تھی، وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ختم ہو رہی ہے۔ یعنی یہ امیونٹی ان کے اندر فار لائف نہیں ہے، وہ امیونٹی ان کے اندر ختم بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے جو لوگ اس سے ریکور ہو چکے ہیں وہ بھی احتیاط کریں۔ ماہرین نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر ان کے اوپر دوبارہ خدا نہ خواستہ کورونا وائرس کا اٹیک ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے بیہیو کرے گا، ان کے اوپر اس کے اثرات کیسے ہوں گے، ابھی اس کو بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کوئی حتمی طور کے اوپر اس کے اوپر رائے نہیں ہے۔ تو وہ لوگ بھی احتیاط کریں، وہ یہ مت سمجھیں کہ ایک دفعہ وہ کورونا کے اٹیک سے بچ چکے ہیں تو اب ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ بھی احتیاط کریں۔ اور ایک چیز اور، جب تک یہ موسمی وبا کا ٹائم ہے تب تک اپنی خوراک میں ایسی چیزوں کو استعمال کرنے سے اوائڈ کریں جو کہ آپ کے گلے پہ اثر کر سکتی ہیں، جو آپ کے گلے کو خراب کر سکتی ہیں۔ کیونکہ اکثر جب گلا خراب ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں انفیکشن کے نتیجے میں فیور بھی ہو جاتا ہے اور اس سے مدافعتی نظام کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس موسمی اثر سے بھی بچائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پینڈیمک سے، ہر طرح کی وبا سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔